میرا خیال ہے آئٹم نمبر 3 پہ بعد میں آئیں گے، پہلے آئٹم نمبر 4 پہ آ جائیں. وائنڈنگ اپ آف جنرل ڈسکشن آن دا بجٹ 2025. منسٹر فائنانس وائنڈنگ اپ کر کے پھر آ جائیں گے اس پہ. وائنڈنگ اپ کر کے پھر آئیں گے. وائنڈنگ اپ کے بعد میں فیصلہ کروں گا. السلام علیکم جی وہ آئیں گے، اس کے بعد آئیں گے، بعد میں آئیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے. کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مالی سال 25-26 کے بجٹ پر اپنی تجاویز دی. اقبال آفریدی نے کیا ہے اور بجٹ آپ لوگوں نے خراب کیا ہے. آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے نعرے لگائے، آپ لوگوں نے ان کو نہیں کرنے دیا. خان صاحب یہ سیکیورٹی کو بلائیں سیکیورٹی کو. قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر سلیم مانوی والا، قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سید نوید قمر صاحب اور دونوں خزانہ اور محصولات کی کمیٹیوں کے جملہ ارکان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پچھلے 2 ہفتوں میں انہوں نے انتہائی خلوص اور محنت کے ساتھ بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لیا اور اس میں بہتری لانے کے لیے ہمیں اہم تجاویز دی، جن میں سے بہت سی تجاویز کو فائنانس بل میں شامل کر لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کے معزز دوستوں، معاشی تجزیہ کاروں، ماہرین اور چیمبرز آف کامرس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر، میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، خصوصاً جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب، جناب عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مقصی صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں. ان کی رہنمائی بجٹ 25-26 ترتیب دینے کے لیے انتہائی اہم تھی. جناب اسپیکر، حکومت نے مالی سال 25-26 کے لیے ایک متوازن بجٹ پیش کیا ہے. ایک جانب ہم نے حکومتی اخراجات کو قابو میں رکھا ہے تو دوسری جانب حکومتی وسائل میں اضافے کے لیے ٹیکس بیس کو وسیع کرنے اور ٹیکس کمپلائنس کو بہتر بنانے پر زیادہ انحصار کیا ہے. نئے ٹیکسوں میں اضافے کو جی ڈی پی کے صرف 0.25% تک محدود رکھا گیا. بہتر ٹیکس کمپلائنس کے لیے ہم نہ صرف ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں بلکہ ٹیکس قوانین میں بھی بہتری لا رہے ہیں تاکہ ٹیکس کے دائرہ کار کو بڑھایا جا سکے. ہم نے موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کیا ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور ایسی ٹیکس تجاویز دی ہیں جن سے ماحولیاتی آلودگی کے مسائل سے نمٹا جا سکے. میرے نزدیک سب سے اہم تجویز ٹیرف ریشنلائزیشن کی ہے. درآمدی ڈیوٹیز میں کمی لانے سے کاروباروں کی انپٹ کاسٹ کم ہوگی، جس سے ہماری برآمدات کو بڑھانے میں مدد ملے گی. مزید برآں یہ اقدامات اسمگلنگ میں کمی، حکومتی وسائل میں اضافہ اور صنعتوں میں فروغ کا باعث بنیں گے. حکومت اس عمل کو مختلف مراحل میں مکمل کرے گی اور دیگر تمام اقدامات کرے گی جس سے اہم ریفارم کو کامیاب بنانے میں مدد مل سکے. میں پہلے ہی آ رہے ہیں صنعتی پالیسی کا جلد اعلان کیا جائے گا، جبکہ ای وی پالیسی پر مشاورت کا عمل پہلے ہی شروع کیا جا چکا ہے. جناب اسپیکر، حکومت نے معیشت کی ترجیحی شعبہ جات کی معاونت اور توانائی اصلاحات کے حوالے سے کئی دور رس نتائج کے حامل اقدامات اٹھائے ہیں جن سے ملک میں جامع اور پائیدار ترقی کی راہ ہموار ہوگی. میں چند اقدامات کا خلاصہ معزز ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سماجی بہبود کے اقدامات میں سب سے اہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں اضافہ ہے، جسے ہم نے 592 روپے سے بڑھا کر 716 ارب روپیہ کر دیا ہے. اس اقدام سے تقریباً 1 کروڑ خاندانوں کو مالی امداد فراہم کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ ان خاندانوں کے افراد کو سکلڈ ورکرز بنایا جائے، ان کو اپنی زندگیوں میں بڑی تبدیلی لانے، غربت کے چکر کو توڑنے اور معیشت میں اپنے کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جا سکے. اس حوالے سے حکومت بے نظیر ہنر مند پروگرام کو مطلوبہ وسائل فراہم کرے گی. We will provide all support to this important initiative.
इसी तरह हुकूमत ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के इश्तराक से पाकिस्तान का पहला स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड मुतारफ करवाने जा रही है, जो नताइज पर मुबनी माली मुआवनत की नई मिसाल बनेगा और नौजवानों को मार्केट से हम आहंग स्किल्स फराहम करेगा। हुकूमत ने ज़री शोबा के फ़रोग और छोटे किसानों की मुआवनत के लिए बगैर जमानत और नकद बुनियादों पर कर्जे फराहम करने का फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत 12.5 एकड़ तक के छोटे किसानों को 10 लाख रुपए तक के कर्जे डिजिटल ज़राए से दिए जाएंगे। इस कर्ज से मंजूर शुदा बीज, खाद, ज़रूरी अद्वियात और डीजल की अदायगी की जा सकेगी। इसके अलावा किसान को फसल और ज़िंदगी की बीमा सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। इसके अलावा हुकूमत किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद का निज़ाम वज़ा करने जा रही है, जिसके तहत अनाज को स्टोर करने में मदद मिलेगी, किसानों को अपनी फसल की बेहतर कीमत मिलेगी और मजमूई फूड सिक्योरिटी में इस्तेहकाम आएगा इंशाअल्लाह। हुकूमत अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसिंग के फ़रोग और पहली बार घर खरीदने या तामीर करने के ख्वाहिशमंद कम आमदनी वाले अफराद के लिए 20 साल कर्जा स्कीम मुतारफ कराने जा रही है। ख़वातीन की माली शमूलियत के लिए वेमेन इंक्लूसिव फाइनेंस प्रोग्राम के तहत 1,93,000 से ज़ायद ख़वातीन को 14 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए जा चुके हैं। अगले माली साल में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से ख़वातीन को तकरीबन 14 अरब रुपए के मज़ीद कर्जे फराहम किए जाएंगे। जैसे कि अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिक्र किया, यही हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी हिदायत है कि फ्रॉम अ वाटर स्टोरेज पर्सपेक्टिव सिर्फ उन डैम्स को परस्यू किया जाएगा और हमें उसको एक्सेलरेट करना है जो ऑलरेडी मंजूर शुदा है। जनाब स्पीकर, अब मैं बजट तजावीज़ में की जाने वाली रिविजन्स के हवाले से चीदा निकात पेश करूंगा। तनख्वाह पर टैक्स, जैसा कि मैंने अपनी बजट तकरीर में वाज़े किया, हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ से बखूबी आगाह है। दस्तयाब फिस्कल स्पेस में रहते हुए रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 32 लाख रुपए तक की आमदन की स्लैब पर टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़ दी। इसी तरह 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़ थी। ताहम वज़ीर पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत ने इस आमदन यानी 6 लाख से 12 लाख रुपए पर टैक्स की शरह मजीद कम करके सिर्फ 1% करने का फैसला किया है। इस इक़दाम से इस कैटेगरी में शामिल तनख्वाहदार अफराद को इजाफी रिलीफ मिलेगा और उनकी माली मुश्किलात में कमी आएगी। इसके अलावा मैं ये भी वाज़े करता चलूँ कि बजट तकरीर से शायद ये तासुर लिया गया कि पेंशन पर टैक्स आयद होने की वजह से कम्यूटेशन और ग्रेजुटी की रकम पर भी टैक्स आयद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग सालाना 1 करोड़ रुपए से ज़ायद पेंशन वसूल करते हैं उन पर टैक्स आयद किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खसूसी हिदायत पर 75 साल से ज़ायद उम्र वाले पेंशनर किसी भी किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना हैं। दरामद शुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स, इब्तदाई तौर पर सोलर आलात में 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया था, जिसको अब कम करके 10% कर दिया गया है और इस टैक्स का इतलाक सिर्फ 46% दरामदी पुरजाजात पर होगा। इस तरह इंपोर्टेड सोलर पैनल्स की कीमत में सिर्फ 4.6% इजाफा होगा। हमें दरामदी सोलर पैनल्स पर मुजवजा GST के नफाज से कबल ही बाज़ एनआरसी की जानिब से नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इतलात मिली है। मज़कूरा तजवीज़ के अमली नफाज से कबल ही इन मौका परस अनासर की जानिब से कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करना काबिल मुज़म्मत है। जैसा कि मैंने सेनेट में कहा था, मैं इन अनासर को सख्ती से वार्न करता हूँ कि हुकूमत अवामी मफाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी, किसी को भी अवामी इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इन अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनाब स्पीकर, FBR को हासिल इख्तियारात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खसूसी हिदायत पर टैक्स फ्रॉड के हवाले से FBR के मौजूदा इख्तियारात और फाइनेंस बिल के जरिए मुजव्वज़ा तब्दीलियों का एक मरतबा फिर बगौर जायजा लिया गया है, जिसके तहत टैक्स फ्रॉड की कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरीज बना दी गई हैं।
اب 5 کروڑ روپے تک کے کیسز میں FBI بغیر عدالتی وارنٹ گرفتاری نہیں کر سکے گا۔ علاوہ ازیں گرفتاری کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شرط کا پورا ہونا بھی ضروری ہوگا۔ نمبر 1، 3 بار نوٹسز کے باوجود ملزم جان بوجھ کر انکوائری کا حصہ نہ بنے۔ نمبر 2، راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، ریکارڈ کو ٹیمپر کرے۔ اس کے باوجود گرفتاری کی منظوری کسی ایک افسر کی بجائے FBI کی اعلیٰ سطحی 3 رکنی کمیٹی دے گی اور گرفتار شدہ افراد کو 24 گھنٹوں میں اسپیشل جج کی عدالت میں پیش کرنا لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی یقینی بنایا جائے گا کہ اس عمل میں کسی شہری سے کوئی زیادتی نہ ہو اور قانون میں دیے گئے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ ہو۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات نے اپنی جو سفارشات پیش کی تھیں انہیں بھی مجوزہ ترمیمی فائنانس بل میں شامل کیا گیا ہے، جن کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا۔ مالیاتی بل میں اس بار ای کامرس پہ ٹیکس لگانے کے خصوصی اقدامات تجویز کیے گئے تھے۔ ان اقدامات کی بنیادی وجہ ریٹیل بزنس اور ای کامرس کے درمیان لیول پلینگ فیلڈ پیدا کرنا تھا۔ تاہم ای کامرس کی معاشی سرگرمیوں میں اہمیت کو دیکھتے ہوئے ای کامرس سرگرمیوں میں شامل مائکرو اور اسمال بزنس کو ایک آسان نظام پر منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں ان پر ٹیکسوں میں اضافے کا اطلاق محدود بنیاد پر ہوگا۔ اس اقدام سے ای کامرس میں گھر سے کام کرنے والے اور چھوٹے کاروبار کی سہولت میں اضافہ ہوگا۔ ماضی میں لوگ ظاہر شدہ معاشی وسائل سے بڑھ کر بڑی بڑی جائیدادیں خریدتے تھے۔ مجوزہ فائنانس بل میں انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 114C کے تحت ایسے لوگوں پر بڑی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر اس نئے قانون کا اطلاق فی الوقت 5 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی پلاٹ یا مکان، 10 کروڑ روپے مالیت تک کے کمرشل پلاٹ یا جائیداد اور 70 لاکھ روپے تک کی گاڑی کی خریداری پر نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت کو مناسب وقت پر ان مالیاتی حدود میں کمی بیشی کرنے کا اختیار دینے کی تجویز ہے۔ اس اقدام سے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ موجودہ قانون کے تحت 1 جولائی 2024 سے پہلے خریدی گئی جائیداد پر 6 سال کی مدت گزرنے کے بعد کیپٹل گین ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تاہم اس جائیداد کی فروخت پر 4.5 سے 6% تک ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ یہ ٹیکس عمومی طور پر ریٹرن فائل کرنے پر ریفنڈ کی شکل میں واپس کر دیا جاتا ہے۔ however جس میں